یہ نہایت عالیشان اور کئی گوشہ مستطیل عمارت ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ خانہ کعبہ کی شمالی دیوار سے 1.5 گز کے فاصلے پر ایک نصف دائرے کی ہلالی شکل دیوار ہے۔ اس کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے۔ اس کے اندر خانہ کعبہ کی چھت کی نالی کھلتی ہے جو میزاب کہلاتی ہے۔ حتیم اور خانہ کعبہ کے ارد گرد پختہ فرش کا ایک وسیع و عریض گول صحن ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں اور اسی میں طواف کیا جاتا ہے۔ مطاف کے باہر باب کعبہ کے سامنے ایک زمزم شریف کا کنواں ہے جو کچھ برسوں سے زمین دوز کر دیا گیا ہے تاکہ طواف کے لیے مزید جگہ مل جائے، اور اسی کے قریب مقام ابراہیم ہے۔ باب کعبہ کے قریب مشرقی کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود سے باب کعبہ تک کی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں۔ مطاف کے بعد چاروں طرف ایک وسیع و عریض صحن ہے۔ اس کے بعد ہر جانب آگے پیچھے کئی بڑے دالان ہیں۔ ہر 2 دالان کے درمیان ستونوں کی صف ہے اور ہر 4 جانب ستونوں پر مضبوط ڈاٹ لگائی گئی ہے۔ یہ دالان 2 تعمیروں کے ہیں، ایک ترکی کی تعمیر جو 1 منزلہ ہے اور دوسری نئی تعمیر جو اس کے بعد ہے اور 2 منزلہ اور نہایت شاندار ہے۔ یہ تعمیر سعودی حکومت کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ سب دالان حرم کعبہ کے لیے گویا فصیل کا کام دیتے ہیں۔ ان کے درمیان کھلا وسیع و عریض صحن ہے اور اس کے بالکل وسط میں کعبہ اور اس کا مطاف ہے۔ چند برس قبل دالانوں سے مطاف تک جانے کے لیے پتھر کی 8 سڑکیں قائم کی گئی تھی اور سڑکوں کے درمیان بقیہ زمین میں پتھر کی باریک بجری بچھی ہوئی تھی جو غروب آفتاب کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، اور ان پختہ سڑکوں میں یہ خوبی رکھی گئی ہے کہ کسی طرف سے واپس جانا ہو مگر خانہ کعبہ کی طرف پشت نہ ہوتی تھی۔ اب اس پورے کھلے صحن کو سنگ مرمر کا فرش بنا کر تیار کیا گیا ہے اور پچھلی تمام درمیانی سڑکیں ختم ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی حد صرف اتنی تھی جو اس وقت نصف مطاف کی ہے اور حرم کے احاطے کی دیوار بھی نہ تھی، بلکہ چاروں طرف مکانات تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ طواف کرنے والوں کو بڑی تنگی ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آس پاس کے مکانات خرید کر منہدم کرا دیے اور اس کی زمین کو مسجد میں شامل کر دیا۔ یہ پہلا اضافہ ہے جو سن 17 ہجری میں مسجد حرم کی توسیع کے لیے کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کی توسیع کروائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطراف کے مزید مکانات کو خریدا اور ان کو مسجد میں شامل کرا کر چاروں طرف دالان بنوا دیا کہ دھوپ اور بارش میں سایہ نصیب ہو سکے۔ اس کے بعد سن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نواح کے 4 طرف کے مکانات خرید کر مشرقی اور جنوبی دونوں سمت مسجد حرم کو بہت وسیع کر دیا۔ سن 75 ہجری میں جب عبد الملک بن مروان حج کے لیے گئے تو دیواروں کو بلند کر دیا۔ مہدی عباس کے زمانے میں مسجد الحرام کی 2 بار تعمیر ہوئی۔ سن 979 ہجری میں مسجد حرم کا مشرقی دالان اتنا جھک گیا کہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ اس وقت خلافت ترکیہ کا مشہور بادشاہ سلطان سلیم متوجہ ہوا اور ملک کے مشہور کاریگروں کو اس کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا کہ لکڑی کی جگہ پتھر کا کام کیا جائے، کہ چھت بھی قبہ نما ڈاٹوں کی سنگ مرمر سنگ سرخ پر قائم ہو تاکہ ٹپکنے اور دیمک لگنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ سن 984 ہجری میں یہ تعمیر ہوئی اور یہی تعمیر 1372 تک قائم رہی۔ اس تعمیر میں مسجد حرم ایک مستطیل اور وسیع و عریض عمارت تھی جس کا طول مشرق سے مغرب تک 21 گز اور عرض 40 گز تھا، لیکن ادھر چند سال سے سعود اور ان کے بعد فیصل بادشاہ
हिजाज और नजद के हुक्म पर मस्जिद हरम की मजीद तौसी की गई है और इसके नतीजे में मुसई और सफा और मरवा दोनों हरम के अंदर आ गए हैं, वरना पहले हरम की दीवार से बाहर थे। इस तौसी से हरम शरीफ की गुंजाइश पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा हो गई है। फिर चंद साल कबल शाह फहद ने इसके शुमाल मगरिब की जानिब एक वसी इजाफा करवा दिया। इसकी वजह से मस्जिद और भी वसी हो गई। पहले इसमें बैक वक्त 75,000 आदमी नमाज पढ़ सकते थे, अब कई लाख नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये इमारत बहुत खूबसूरत और 2 मंजिला हो चुकी है। हमारी आने वाली वीडियो खाना काबा के मुख्तलिफ हिस्सों और बाब पर मुश्तमिल होगी, जो बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर नशर की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।